ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, مجھے آپ سے اب ایک بات جاننی ہے کہ جتنی ورلڈ سپر پاورز ہیں, ہم نے دیکھا کہ بائی پولیرٹی, یونیپولیرٹی, ناؤ دا ملٹی پولیرٹی آئی تھنک, تو یہ جو ملٹی پولر ورلڈ ہے یہ سویا ہوا ہے. دیکھیے, پہلے تو میں پی ایف کو دوبارہ شاباش دینے کو دل چاہتا ہے. ایک تو S-400 جس پہ بڑا ناز تھا بھارت کو, وہ بھی ہم نے تباہ کر دیا, اور بھی بہت سے ہم نے ان کی اسٹوریج فیسیلیٹی, سائٹس اور ایئر بیسز کو تباہ کیا. تو ہمارا پی ایف تو بڑا زبردست کام دکھا رہا ہے, اور الحمدللہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہم نے شروع کیا, آئینی دیوار, آپریشن آئینی دیوار کہہ لیں آپ اس کو, آسان ترجمہ تو یہی ہے. تو یہ زبردست, اور یہ قرآن کی ایک آیت سے نکالا گیا ہے, تو یہ بڑا زبردست چل رہا ہے اور بڑی کامیابیاں ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے ملٹی پولر ورلڈ کا ذکر کیا, میں اس کی طرف آ رہا ہوں, لیکن بھارت بہت بڑا ملک ہے. اس کے بعد ابھی بھی کیپیبلٹی ہے, جیسے ہمارے پاس ہے. ابھی تو ہم نے بھی 10% سے زیادہ اپنی کیپیبلٹی کا استعمال نہیں کیا, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ جاتا ہے, جو کہ آئے گا نہیں, آئی ایم کانفیڈنٹ, کیونکہ ہمارے پاس ابھی کنونشنل پاور بھی اتنی زبردست ہے کہ ہم بھارت کا ہر حملے کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, اور بھارت کی ہر سازش کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں. لیکن کسی خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے, کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں, پینک بھی نہیں آنا چاہیے, نہ پینک بھی آنا چاہیے, نہ کمپلیسنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک جنگ کی صورتحال ہے نا, اور ہم اس دشمن سے نبرد آزما ہیں کہ جو بہت چالاک ہے, شرور ہے, سازشی ہے, جھوٹا ہے, تو اس سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ ہماری آرم فورسز کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں, اور اس وقت لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایج بھی حاصل ہے کہ اتنے کم وسائل کے باوجود بھی ہم ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں, اور بڑا دندان شکن جواب جسے کہتے ہیں نا, وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. دنیا معترف ہو رہی ہے, دنیا معترف. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس میں کسی خوش فہمی مبتلا نہیں رہنا چاہیے. وہ کیسے؟ یہ جنگ جو ہے زیادہ دیر تک بھی چل سکتی ہے, اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ بھارت کے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے نا, انہوں نے بھی تو آبجیکٹیوز بنائے ہوں گے. ان کے آبجیکٹیوز یہی ہوں گے کہ پاکستان کی جو ساری صلاحیتیں ہیں, عسکری صلاحیتیں, ان کو ہمیں سبوٹاج کرنا ہے, ان کو انڈرمائن کرنا ہے, کرپل کرنا ہے پاکستان کو ملیٹریلی, چاہے ہمارے ایئر بیسز ہوں, چاہے ہمارے ملٹری کے اور بیسز ہوں, چاہے ہماری نیول فورسز ہوں, اوبلیٹریٹ کرنا ہے ان کو. تو وہ ان کا بھی ہوگا, ہمارا بھی ہے ہونا چاہیے. تو ابھی جو ہے معاملات جس طرف جا رہے ہیں, اس طرف مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو بھی پریشانی ہوگی کہ کہیں یہ بہت زیادہ اسکلیٹ نہ کر جائے معاملہ, کیونکہ ہمیں بھی نقصان تو ہوگا, لیکن جو بھارت کو نقصان ہوگا وہ بھی ہم جانتے ہیں, کیونکہ چین کا فیکٹر بھی ہے. چین ایک حد تک ہی, اگر خدا نہ خواستہ, جو کہ مجھے نہیں لگتا ہمارے مطلب ہمیں جواب دینے کی صلاحیت ہے, لیکن وار ہے نا, وار سچویشن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے چین بھی بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوگا اس کو, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی جو ہے پاکستان کو کسی بہت زیادہ نقصان پہنچے. تو یہ بھارت کو سامنے رکھنا چاہیے, اور ٹو فرنٹ سچویشن ہی بھارت کے لیے کریٹ ہو سکتی ہے. اس کو میں ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کرتا, وہ کہ چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں, لیکن میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ چائنا بھی کچھ تھوڑی موبلائزیشن کرے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ, اور وہاں بھی کچھ تھوڑا معاملات ہو جائیں سیریس بھارت کے لیے. تو یہ بھی ممکن ہے. تو بھارت کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. جہاں تک اب کس طرح بات آگے بڑھے گی, کس طرح ہم اس معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, نہ پاکستان چاہے گا. اب ہم نے الحمدللہ اس وقت جو ہمارا ایج ہے, اس سے بھارت کو پتہ تو چل گیا ہے کہ جو اس نے 6-7 مئی کی رات کو پاکستان میں کیا, وہ ان پنش یا ان آنسرڈ نہیں جا سکتا. اگر بھارت نے مستقبل میں بھی کوئی ایسا کام کیا, تو پھر اس کا جواب تو اس طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے, اور ہم نے بھارت کو یہ بتا دیا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چاہے ہمارے بنگلہ دیش کے لوگ ہوں, لوگوں کی حد تک, یا دا مالدیوز کے لوگ ہوں, نیپال کے ہوں, بھوٹان کے ہوں, جتنے بھی ہمسایہ سری لنکا کے ہوں, وہاں بھی وہ لوگ بہت خوش ہیں کہ پاکستان نے بڑا کرارا جواب دیا ہے. کیونکہ اس ملک میں ایک ہی بلی ہے نا, وہ ہے انڈیا.
جی۔ وہ تمام اپنے ہمسایوں کو بلی کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو بھارت کو صحیح معنوں میں جواب دے سکتا ہے، اور ہم نے دیا الحمدللہ. اور لوگوں کی سطح پہ تو بڑا زبردست اس کو پذیرائی مل رہی ہے پاکستان نے جو کچھ کیا ہے کل رات سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اب جو اگر ڈی ایسکلیشن ہم نے کرنی ہے، میری جو اپنی سوچ ہے، سفارتکاری میں دیکھیے نا، سب سے بنیادی کسی بھی ریاست کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملیٹریلی کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں یا آپ کو وہاں پہ ایج حاصل ہے، تو اب یہ نہ ہو کہ آپ ان کامیابیوں جو آپ کی کامیابیاں ہیں، عسکری کامیابیاں، وہ آپ کی سفارتی ناکامیوں میں بدل جائیں. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے باسط یہ نہیں صاحب. ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت فرم رہنا چاہیے کہ جی وار تو انہوں نے شروع کی ہے، آغاز تو انہوں نے کیا ہے نا. اب ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ ہم پہ پریشر بلڈ کریں، امریکہ صرف مارکو روبیو ہم پر پریشر بلڈ کریں کہ جی آپ ریٹیلیٹ نہ کریں. ریٹیلیٹ تو ہم نے کرنا تھا جو ہم نے کر لیا. ہاں جی. اب بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ختم کیسے ہونا چاہیے. اب اس معاملہ تبھی ختم ہو سکتا ہے، لوگ کچھ ہمارے ہاں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی دونوں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں دے شوڈ گیٹ ان ٹچ ود ایچ ادر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو ضرورت یہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی، یا اس کو آپ میڈیشن کہہ لیں یا فیسیلیٹیشن کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، کیونکہ بھارت کو لفظ میڈیشن سے بہت چڑ ہے. وہ تو کوشش ہے کہ ایران کر بھی چکا نہیں، ایران بھی کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیے نا سارے دروازے بند تو نہیں ہوتے نا. سفارتکاری میں بہرحال کچھ نہ کچھ کھڑکیاں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، دروازے اگر بند بھی آپ کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو کون سے ممالک اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے. مارکو روبیو نے کوشش کر رہے ہیں نا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کنسرن تو ہیں، ان کی بھی کافی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں. اسی طرح گلف کنٹریز، جو میں نے پہلے بھی کہیں ڈسائفر میں تب باسط میں یہ کہا تھا کہ اصل جو ممالک ہیں سعودی عرب اور یو اے ای، یہ ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. قطر بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے سعودی عرب کے وزیر مملکت بھی یہاں پہ اس ریجن میں آئے تھے. تو کہیں بیہائنڈ دا سینز کوششیں ہو بھی رہی ہوں گی، آئی ایم شیور. لیکن باسط صاحب یہاں ایک اور سوال نہیں اٹھتا جی پلیز، کہ اگر ان سارے ممالک نے، گلف کنٹریز نے، خلیجی ممالک کی اہمیت کی آپ نے ان کی بات کی، ان کے رول کی بات کی، اگر یہ ممالک اسرائیل پیلسٹائن کے کیس میں نہیں کھڑے ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے پریشر ایگزرٹ نہیں کیا، اور وہاں بھی ہم نے دیکھا ڈائریکٹلی جو چیزیں ہٹ ہوئیں، جو لوگ ہٹ ہوئے وہ سویلینز تھے، ٹھیک ہے، معصوم لوگ تھے، انوسینٹ لائفز تھیں، خواتین تھیں، بچے تھے، ڈسٹرکشنز تھیں. تو وہاں اگر یہ لوگ جا کے نہیں بولے تو ہاؤ کم کہ یہ پاکستان انڈیا کے نہیں، وہاں پہ دیکھیں نا دو اسٹیٹس تو نہیں تھے نا، وہاں پہ آکوپائڈ اور آکوپائر، اسرائیل اور آکوپائڈ لوگوں کے خلاف ایک جد و جہد ہے. یہاں دو اسٹیٹس ہیں اور دونوں اسٹیٹس نیوکلیر پاور ہیں، اور دونوں اسٹیٹس کے جو ہیں دنیا بھر کے انٹرسٹ وابستہ ہیں نا. خاص طور پہ خلیجی ممالک کے تو بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں پاکستان کے ساتھ، اور خلیجی ممالک خاص طور پہ سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اس قدر نقصان ہو اس وار میں، کیونکہ ہم بھی دیکھیں ان کے گارنٹورز تو ہم ہیں. تو ہم جو ہے جنگ بندی کے لیے تو ہم تیار ہو ہی جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا. کیا ممکن ہے کہ دیکھیں امریکہ بھی اس وقت تیاریاں کر رہا ہوگا، آئی ایم شیور، اور جنگ بندی ہو بھی جائے، ممکن ہے آج یا کل میں ہو جائے جی. لیکن کیا بات یہیں پہ رک جائے گی یا بات آگے چلے گی؟ کیونکہ یہ تو پھر ون آف چیز ہو گئی نا. آپ نے یہ پھر ہم 4 سال کے بعد پھر کہیں اسی مقام پہ نہ کھڑے ہوں. کویسچن یہ ہے کہ اس وشیس سائیکل سے کیسے نکلا جائے. وشیس سائیکلز جو اس وقت ایک سائیکل بنا ہوا ہے، اس سے تبھی نکل جا جب تک کہ روٹ کازز جو ہیں اس وقت جو ہماری ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، جب تک ان روٹ کازز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے. روٹ کاز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے جموں اور کشمیر کا تنازع. اس طرف بھارت کو لے کر آنا ہے. اگر دنیا اس طرف بھارت کو لے کر آ سکتی ہے کہ کس طرح ہم اس کو حل کریں، تبھی کہیں جا کر ایک پائیدار امن کی بنیاد ہم ڈال سکتے ہیں. ورنہ تو کشمیری بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے، اور یہ ٹینشن تو رہے گی. تو اس وجہ سے پاکستان کو اب چاہیے کہ اگر وہ جنگ بندی پہ ایگری بھی کر جاتا ہے، کیونکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں، شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی شاید کیا ہے کہ دونوں سائیڈز جنگ بندی پہ راضی ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس ڈیٹیلز تو ہیں نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن اگر جنگ بندی پہ ہم یو ایس نے میڈیشن کروائی ہے یا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور دونوں سائیڈز اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں
کہ جنگ بندی کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بہت کچھ کہا ہے نا، یوکرین کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، غزہ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، ایران، تو ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی لے بھی نہیں سکتے ہم جب تک کہ تو ایکچوئل گراؤنڈ پہ کیا. تو اگر جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ both sides have agreed immediate ceasefire، تو بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن اب آگے جو ہے سیز فائر ہونے کے بعد، سیز فائر کا مطلب تو پہلے بھی تھا نا کہ وہ سیز فائر ہو گیا، اس سے مسائل تو حل نہیں ہوئے. یہ سیز فائر تو پھر ختم ہو سکتا ہے، پھر ہم جنگ کی صورتحال میں ہو سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو سیز فائر بے شک ہم ایگری کریں، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کو یہ باور کرانا بھی ضروری ہے کہ اگر اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو جو بنیادی تنازع ہے اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ سنتاس معاہدہ جو کہ بھارت نے اس کو ابینس میں ڈال دیا ہے، اس کو کس طرح واپس لایا جائے، کیونکہ کل اگر بھارت نے ہمارے پانی ڈائیورٹ کر دیے، وہاں پہ ریزروائرز بنا دیے، تو پھر ٹینشن کریٹ ہو جائے گی نا. جی تو یہ معاملات اس کو سیز فائر کی حد تک نہیں رہنے دینا چاہیے. مودی صاحب چونکہ اس وقت پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، تو یہ دیکھیں ٹویٹ بھی ہم چلا رہے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے فل اینڈ امیڈیٹ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن کیا یہ انف ہے ہمارے لیے؟ مطلب ٹھیک ہے کہ وار آگے، لیکن میں ابھی بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا. ہماری طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ایم شیور کہ وہ بھی جو ہے ایگری ہم نے کر لیا ہوگا اور بھارت نے بھی ایگری کر لیا ہوگا. لیکن یہ خوشی کی بات، لیکن ابھی ہمیں براہ راست انگیجمنٹ کی طرف نہیں جانا. اگر ہم سیز فائر ایگری کر بھی ہم نے لیا ہے تو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ ڈائریکٹ ٹاکس، بائیلیٹرل ٹاکس ابھی نہ کریں. ابھی ایک تھرڈ پارٹی کے طور بے شک بیہائنڈ دا سینز کریں، لیکن میڈیشن کے جس طرح عمان دیکھیں نہیں کروا رہا امریکہ اور بھارت ایران کے درمیان مذاکرات، اسی قسم کی ارینجمنٹ کوئی ہونی چاہیے جس کے تحت جو بنیادی ایشوز ہیں ان پہ ہم بات چیت کریں. کیونکہ یہ موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں، صحیح تنازعات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، اور تاکہ مستقبل میں آنے والے مہینوں میں پھر ہم اسی مقام پہ دوبارہ نہ کھڑے ہوں. تو شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہونی چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، اب ہم نے چونکہ اپنے ڈیٹرنس کو ریسٹور کر لیا ہے، اب ہمارے پاس اسپیس ہے کہ وی پلے ود ڈپلومیسی. ایکسیلنٹ. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.